میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. ہم تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ صحیح سمجھتے ہیں, لیکن اس میں تمسک جو ہے وہ قرآن سے ہی کرنا ہے, اہل بیت کے ساتھ اس نے شروع کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ برا نہ ماننا میرے بھائی, آپ لوگوں کا ہمیشہ یہ بات سب یاد رکھو کہ جماعت مخالفین ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی بات بنتی ہی نہیں ہے سوائے اس کے یا اللہ پہ جھوٹ باندھے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے, اس کے علاوہ ان کی بات نہیں بنتی. اور اقبح القبائح کو یعنی بدترین چیزوں کو, مسئلہ امامت پہ ان کی انکار ان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ اقبح القبائح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں. اب قرآن کریم سب کو پتا ہے, میری باتیں ہوئی کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا. قرآن کریم جمع نہیں ہوتا, کوئی صحابہ بھی نہیں تھا کہ حافظ قرآن ہو. ہمیں دکھائیں کون سا صحابہ اس کے پاس قرآن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پہ کتنا نزاع ہوا ہے صحابہ میں. وہ چیز جو جمع نہیں ہے, وہ چیز جو اکثر اس کے آیات متشابہات ہیں تمہارے پاس, تم اپنی کتابوں میں دکھاؤ. آپ کی کتابوں میں قرآن میں کی تفسیر میں کتنی احادیث ہیں تمہارے پاس؟ قرآن کی اکثر آیات متشابہ ہیں. یہ میں کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی کتابوں کو کھول کے دیکھو, تفسیر کی کتابوں کو. فخر رازی کی تفسیر ہے, کشاف کی تفسیر ہے, تاویلات اہل سنہ ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کی تفسیر ہے, ابن جریر طبری کی تفسیر ہے. ہر آیت میں بسم اللہ سے لے کر ہر آیت میں, بہت کم آیات ملیں گے کہ اس میں کئی ایک اقوال نہ ہوں ایک ہی آیت کی تفسیر میں. ایک ایسی کتاب جو جمع نہیں تھا, اس کے کامل ہونے پہ بڑا اختلاف, اس کی ترتیب پہ بڑا اختلاف. بس ترتیب پہ کیا ہوتا ہے, اختلاف ہی نہیں ہے. وہ ثابت ہے کہ اس کی ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے, یہ ترتیب صحابہ کی ترتیب ہے. اور صحابہ نے مخالفت کی ہے زید بن ثابت کی, صحابہ نے تفسیق کیا زید بن ثابت کی. عبداللہ بن مسعود نے, ابی بن کعب نے, یہ جو بڑے صحابہ تھے, سینئر صحابہ تھے قرآن میں, قرآن کے قاری تھے, انہوں نے مخالفت کی ہے. ثابت ہے زید بن ثابت کے قرآن کی. اچھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے سے جا رہے ہیں, وہ چیز جو کسی کے پاس ہے نہیں, اگر ہوتا بھی تو اس کے آیات متشابہات ہیں, اس کو جانشین بنا کر گئے. یہ بات یہی بات ہے نا کہ یعنی حقیقتاً یہ ہے کہ کسی کو جانشین نہیں بنایا, کیونکہ قرآن مجید ہے کہ اگر جمع بھی ہو نا, ہم فرض کرتے ہیں قرآن کریم جمع ہوا ہوتا اس زمانے میں. آپ اچھی طرح سے سن لیں اس باتوں کو. یہ بات کتنی قبیح ہے, کتنی عوام فریبی ہے. عوام کو بھئی ٹوپی پہنا دو, عوام کو جو ہے بیچاروں کو بیوقوف بناتا ہو, یہ بیوقوفی بنانے کا سلسلہ جاری رکھو. کہ دیکھ اگر یہ قرآن اسی فرض کرتے ہیں اسی طرح بین الدفتین جمع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام انجام دے گا. ایک لیڈر کا کام یہ انجام دے سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. ابھی تم پاکستان میں تمہارا صدر ہے, صدر جو ہے حکومت کا ہیڈ نہیں ہے, حکومت کا ہیڈ ہے پرائم منسٹر, اس کو ہٹاؤ, قرآن کو ادھر بٹھا دو نا. ہم دیکھتے ہیں کتنے دن کا آپ کا کام چلے گا, کتنا دن آپ کا کام چلے گا. یہ مذاق کر رہے ہو. ایک سوسائٹی کا قرآن ایک دکان کو بھی نہیں چلا سکتا بھائی. قرآن ایک معاشرے کو تو چھوڑ دیں, ایک پرچون کی دکان بھی ہو نا, اس کو رکھ دیں ادھر, وہ قرآن نہیں چلائے گا. کیا مذاق کر رہے ہو. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے, لیڈر ہیں, وہ معاشرے کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. اگر کئی خبر دور سے خبر آتا ہے کہ دشمن وہاں پہ جمع ہوئے, وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری ہے کہ تسلی کر لیں کہ وہاں پہ دشمن ہے, مسلمانوں کا لشکر بنا دیں, ان کو وعدہ کریں کہ وہاں پہ غنائم ملیں گے یا جو بھی ہے, یا آپ کو ثواب ملے گا, شہید ہوں گے تو جنت جائیں گے, ان کے لیے خرچے کا بندوبست کریں, پھر ان کو جنگ کے لیے بھیج دیں. اگر کوئی شخص کسی سے زنا کرتا ہے, یا قرآن آ کے اس پہ حد جاری کرے گا, قرآن آ کے شہادت دے گا. مذاق بنائے تم لوگوں نے. یہ قرآن آ کے شہادت دے گا, قرآن آ کے حد جاری کرے گا. کوئی کسی کا اختلاف ہے نماز پر, نماز کے مسائل قرآن بیان کرے گا. کسی کو نماز نہیں آتی, صحابہ کو, کسی صحابی کو فرض کر نماز کے مسائل نہیں آتے, قرآن آ کے اس کو سکھائے گا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے. کوئی شخص فرض کریں کہ قرآن کے آیات کی تفسیر نہیں جانتا, وہ قرآن سے آ کے پوچھے قرآن یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن, عزیزو یاد رکھو, قرآن ایک پرچون کی دکان بھی نہیں چلا سکتا. میں قرآن کی بے عزتی نہیں کر رہا, قرآن مجید ایک اللہ کا کلام ہے, اس کی اپنی شان ہے, اس کی اپنی عظمت ہے, لیکن صرف ایک کتاب ہے, ایک کتاب ہے, اللہ کا میسج ہے.
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہیں لے سکتا. خلیفہ یعنی جانشین، اس کی جگہ پر بیٹھ کر، اس کی مسند پر بیٹھ کر اس کا کام چلانے والا. ایک جگہ پہ مثلا فرض کریں ایک ہائی اسکول کا ٹیچر ہے. ہائی اسکول میں وہ فرض کریں وہ کیا پڑھاتا ہے؟ انگلش پڑھاتا ہے. اب اس کی انتقال ہو جاتی ہے، آپ جا کے قرآن کو رکھ دو اس کی جگہ پر. یہ کیا یا کوئی شیکسپیئر کا کتاب ادھر رکھ دو. وہ یہ باتیں بے وقوفانہ، احمقانہ، بالکل جو اپنے عوام کو، مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کے لیے ایک تعظیم ہے، ایک تکریم ہے، ایک توقیر ہے، ان کو اس طرح بیوقوف بناؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پھر تو نبی کریم اگر نے واقعا یہ کیا ہے کہ کسی کو جانشین نہیں بنایا، صرف قرآن کو بنایا، تو یہ تو بڑی ہی ظلم ہے امت پر. کیونکہ امت کو کس کی ضرورت ہے؟ امت کو خلیفے کی ضرورت ہے، جانشین کی ضرورت ہے. اگر ایک ہائی اسکول میں وہاں کے ایک انگلش کا ٹیچر ہے وہ مر جاتا ہے، بچوں کو کس کی ضرورت ہے؟ لازمی بات ہے کہ دوسرے ٹیچر لے کے آؤ، بچوں کو انگلش پڑھا دے. تو جی سر سوری، وہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انہوں نے اس کے متعلق بھی فرمایا نا کہ وہ اہل بیت کدھر ہیں، یعنی کہ قرآن تو ہمارے پاس گھروں میں موجود ہے، تو اس ٹائم اگر اللہ کے نبی نے خلیفہ بنایا تھا تو وہ خلیفہ کدھر ہیں؟ بلکہ انہوں نے قرآن سامنے کر کے نا بڑا ویڈیو، اس طرح انہوں نے ویڈیو میں قرآن کر کے کہا جی کہ اہل بیت کدھر ہے، سامنے لائے. کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال ہے، یہ دوسرا سوال ہے. جی اس زمانے میں قرآن بھی کسی کے گھر میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ان کی وفات کی بات کر رہے ہیں. اس زمانے میں قرآن کسی کے گھر پہ نہیں تھا. لیڈر کو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گھر پہ ہو. وہ کہاں ہے، یہ دوسرا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جانشین بنایا یا نہیں بنایا، اس سوال کا جواب دیا جائے نا. پھر آپ پوچھیں گے کہ وہ لیڈر کون ہے، وہ لیڈر کہاں ہے. یاری صاحب وہ جواب دیتے ہیں نا، وہ بخاری کی روایت لے کے آتے ہیں نا، وہ جو حضرت عمر نے کہا کہ جی اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا تو میں بھی جو ہے نا کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، بلکہ 6 رکنی کمیٹی بنائی. ہاں، اسی حدیث کو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اس میں آگے کیا ہے؟ بخاری میں آگے میں اس میں عمر نے جب کہا تھا کہ میں نبی نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، آگے کیا اس میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ یہ ہے، اس مسلم میں ہے. مسلم میں ملاحظہ فرمائیے، مسلم میں یہ ہے، دیکھیں یہ مسلم ہے، جلد نمبر 5، ترجمہ وحید الزمان. یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 116، باب الاستخلاف و ترک، خلیفہ بنانا اور خلیفہ نہ بنانا. دیکھ رہے ہیں نا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی خلیفہ بنانا جی آ رہا ہے، اور خلیفہ نہ بنانا. خلیفہ بنائیں یا نہ بنائیں. تو یہاں پہ روایت دیکھ لیجئے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے میں نے اپنے والد کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ لوگوں سے میں نے سنا ہے، لوگوں سے ایک بات سنی تو قسم کھالی کہ آپ سے ضرور اس کا ذکر کروں. اس کو کس سے کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے، یعنی عمر بن الخطاب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں تو میں نے قسم کھایا کہ وہ آپ کو ذکر کروں. وہ کہتے ہیں آپ کسی کو خلیفہ نہیں کریں گے اور آپ کا کوئی اور نہیں کریں گے. یا اب اس کا اپنا جملہ شروع ہو رہا ہے. اگر آپ کا کوئی چرانے والا اونٹوں کا یا بکریوں کا، پھر وہ آپ کے پاس چلا آوے اور ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا ایک چرواہا ہے، اس کی ذمہ داری آپ نے رکھا ہے کہ بھئی یہ میرے اونٹ ہیں، میرے یہ گدے ہیں، یہ جو میرے بکریاں ہیں، ان کو آپ چرائیں، تو وہ اس کو صحرا میں چھوڑ کے آپ کے پاس چلا آتا ہے. وہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں، مثلا 1 دن کے لیے آ جاتا ہے آپ کے پاس، وہ بھی وہ چل رہے ہیں صحرا میں. تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ جانور برباد ہو گئے ہیں. اس صورت میں وہ جانور برباد ہو گئے ہیں. آدمیوں کا خیال تو بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو جانوروں کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کسی کو خلیفہ نہیں بنانا چاہ رہے، لیکن اگر آپ کے ایک چرواہا وہ اس طرح نہیں کہ مستقل چلا جائے ہمیشہ کے لیے، پرماننٹلی نہیں، 1 دن کے لیے بھی آ جائے نا، بکریوں کو اس نے صحرا میں چھوڑ دی، کھیتی میں چھوڑ دی، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اس نے ضائع کر دی میرے جانوروں کو. انسانوں کا خیال تو بہت ضروری ہے. میرے اس کہنے سے ان کو خیال ہوا اور ایک گھڑی تک سر جھکاتے رہے، پھر سر اٹھایا اور کہا اچھا. یہاں پر ترجمے میں سے انہوں نے ایک جملہ ہٹایا ہے، قال فوافقہ قولی. یہ ان ترجمے والے وحید الزمان نے اس جملے کو ہٹا دیا ہے.
وافقہ قولی کا مطلب یہ ہے کہ عمر نے میری بات سے موافقت کی، پھر اس نے سر نیچے کیا، سر نیچے اٹھانے کے بعد کہا کہ اللہ جل جلالہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور میں کسی کو خلیفہ نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا، اگر میں خلیفہ کروں تو ابو بکر نے خلیفہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر نے خلیفہ کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عمر نے خود اعتراف کیا ہے، اور اس کے بیٹے نے کہا ہے کہ اگر کوئی چرواہا ہے وہ جانوروں کو ایک دن کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی خیال رکھنے والے کا، تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے خیانت کی، اس نے غداری کی۔ یہ تو انسانوں پورے اسلامی معاشرہ ہے، یہ تو اس سے زیادہ اہم ہے، آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بغیر کسی لیڈر کے۔ تو عمر نے اسے موافقت کی، اور یہ بات جو ہے نا خوب ہے عدم استخلاف، کہ کوئی شخص چلا جائے اس کے لیے کوئی جانشین تعین نہ کرے، اور کوئی طریقہ بھی نہ بتائے کس طرح سے تعین کرو، اور کوئی وہاں پر کوئی میکانزم بھی نہ رکھے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ بعد میں اس مسئلے پہ اختلاف بھی ہوگا، تو اور پتہ بھی ہے کہ ان کو امام کی سخت ضرورت ہے، اس معاشرے کو امام کی سخت ضرورت ہے،